بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ جس نے 86 سال دعائیں مانگنے کے بعد اولاد پائی ہو، وہ اپنے اسی جگر گوشے کے گلے پر چھری رکھ دے، وہ بھی صرف ایک خواب کی بنیاد پر؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی عقل اور عشق الہی کے درمیان وہ جنگ ہے جس نے کائنات کے اصول بدل دیے۔ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر اللہ نے اپنے خلیل سے اتنی بڑی قربانی کیوں مانگی، اور اس میں آپ کی اور میری زندگی کا کون سا بڑا مثال چھپا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ محبت دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن جب اسے ثابت کرنے کا وقت آتا ہے تو قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات کی ایک طویل داستان ہے۔ کبھی آگ میں ڈالے گئے، کبھی ہجرت کا حکم ہوا، اور کبھی تپتے صحرا میں بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑنے کا کہا گیا۔ لیکن سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے کہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی خواب دیکھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں ملتا ہے: اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ ذرا سوچئے، آج ہمیں اگر اپنی پسندیدہ چیز، اپنی موبائل یا تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں دینے کا کہا جائے تو ہم 100 بہانے بناتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ جان کا تھا، اور وہ بھی اس بیٹے کے جو بڑھاپے کا سہارا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا گیا۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، بلکہ عرض کیا: ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں باپ اور بیٹا دونوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی کو بل لٹایا اور پھر چھری چلانے لگے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ ہم ہر سال جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن فرماتا ہے: اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تمہاری توقع پہنچتی ہے۔ قرآنی آیت علامات یہ ہیں کہ چھری دراصل ہمیں اپنے اندر کے نفس پر چلانی ہے، وہ نفس جو ہمیں جھوٹ، حسد، لالچ اور دوسروں کے حق تلفی پر اکساتا ہے۔ اگر جانور ذبح کرنے کے بعد بھی ہمارے دل میں دوسروں کے لیے نفرت باقی ہے تو ہم نے صرف رسم ادا کی، قربانی نہیں کی۔ ہمیں آج اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن ہمیں اپنی انا، ایگو کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ کیا ہم اللہ کی خاطر اپنی نیند کی قربانی دے کر فجر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی انا کی قربانی دے کر کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال کی قربانی دے کر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے
کہ جب آپ اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ اس چیز کو بھی سلامت رکھتا ہے اور آپ کو اپنا خلیل یعنی دوست بھی بنا لیتا ہے۔ قربانی کا گوشت بانٹنے کا تہوار نہیں بلکہ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینے کا عہد ہے۔ اس عید پر صرف جانور ذبح نہ کریں بلکہ اپنے اندر کی ایک برائی کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ارادہ کریں۔ آج کا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی ایک عادت یا برائی ہے جسے آپ اس سال اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، شاید آپ کا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ہمت کا باعث بن جائے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اور آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام حق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی سوچ بدل سکتا ہے۔ مزید ایسے ہی ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیو کے لیے میرا چینل ماروی نور وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ کے ساتھ اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ میں اس طرح کا بہترین مواد آپ کے لیے لاتی رہوں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی میری اصل طاقت ہے۔